السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ ملک میں جاڑے کی غزہ بدائیں، کہیں برف باری، کہیں بارش اور کہیں ٹھنڈی ہوائیں۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے مری میں سیاحوں کے ڈیرے۔ نتھیا گلی، بالا کوٹ، سوات، دیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں بارش۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے بوندا باندی۔ حیدرآباد میں بھی ہلکی بارش نے سردی بڑھا دی۔ کوئٹہ میں سردی بڑھی تو گرما گرم روایتی سجی اور مچھلی کی دکانوں پر رش بھی بڑھ گیا۔ رات گئے شہریوں کے فش سٹالز پر ہجوم۔ روایتی ڈش سجی نے بھی جاڑے کا مزہ دوبالا کر دیا۔ دوستوں کو چائے کے کپ کے ساتھ گپ شپ کا بہانہ مل گیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہلکی بارش کے باوجود دھند کی شدت برقرار۔ موٹر وے M2 شیخوپورہ سے پنڈی بھٹیاں تک، M3 لاہور سے درخانہ تک بند۔ چشتیاں سمیت دیگر شہروں میں بھی حد نگاہ متاثر۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اجلاس میں ملک کی تاریخ میں پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی منظور کے لیے پیش کی جائے گی۔ اجلاس میں افغانستان کی حالیہ صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 14ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ گڑھی خدا بخش میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی آمد جاری۔ مرکزی جلسے سے بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق آصف زرداری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں کریں گے۔ نیئر بخاری کا کہنا ہے کہ اومیکرون کے باعث پیپلز پارٹی کا آج ہونے والا سینٹرل ایگزیکٹو پارٹی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف آئیں، فوری ویزا اور ٹکٹ کے پیسے مجھ سے لیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیشکش۔ اپوزیشن کو دو ٹوک پیغام دے دیا، کہا عمران خان کہیں نہیں جا رہے، سول ملٹری تعلقات زبردست ہیں۔ شہباز شریف پر کرپشن کے جتنے مقدمات ہیں کسی اور پر نہیں، بانی متحدہ سے بات نہیں ہو سکتی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ چپڑاسی کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ حکمران نہ صرف گھبرائے ہوئے ہیں بلکہ بوکھلائے ہوئے بھی ہیں۔ نواز شریف کی واپسی کا خوف انہیں سونے نہیں دے رہا، وہ ابھی آئے نہیں اور حکومت کی ٹلی بچ چکی۔ عمران خان کو ایک ہی پیغام ہے کہ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ رانا شمیم نے حلف نامہ نواز شریف کے دفتر میں ان کے سامنے نوٹرائز کرایا۔ نئے انکشافات نے شریف خاندان کو پھر سے سیسیلین مافیا ثابت کر دیا۔ وہ مافیا کی طرح عدالتوں سمیت اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا خبر کے عکس کے ساتھ ٹویٹ۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے نون لیگ اور اپوزیشن مزید مضبوط ہوگی۔ عوام دشمن حکومت سے نجات کے لیے ایک بار پھر میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کا موقف۔ رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق مکمل تحقیقات کا مطالبہ۔ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد کا جنوبی سندھ صوبے کی تحریک چلانے کا اعلان۔ کراچی میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ صوبے کے لیے 1 مارچ کو دستخطی مہم اور 23 مارچ کو ریفرنڈم ہوگا۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال سمیت تمام مہاجر رہنماؤں سے متحد ہونے کی اپیل۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر عالمی برادری بھارت کا فوری محاسبہ کرے، پاکستان کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کشمیریوں کے ماورائے عدالت جعلی مقابلوں اور سرچ آپریشن میں قتل عام پر اظہار تشویش، کہا شہداء کی میتیں بھی لواحقین کے حوالے نہیں کی جا رہی۔ سخت سردی میں گیس کے بدترین بحران نے شہریوں کو دوہرے امتحان میں ڈال دیا۔ ہیٹر اور گیزر تو دور کی بات، گھروں میں چولہا جلانا بھی ناممکن ہو گیا۔ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں گیس کی طویل بندش، مہنگی LPG اور لکڑیوں کے بڑھتے داموں سے عوام پریشان۔
گرمیوں میں فرنس آئل کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے سردیوں کے لیے 2 لاکھ ٹن فرنس آئل درآمد کیا گیا ہے۔ وزیر توانائی حماد اظہر کی وضاحت، یہ بھی کہا ہے کہ ریفائنریز سے یومیہ 6000 ٹن فرنس آئل اٹھایا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں میں فرنس آئل کی یومیہ کھپت 13000 ٹن ہو جائے گی۔ بنو کے علاقے گڑی شیر احمد میں 2 خاندانوں کے درمیان فائرنگ، 5 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مرنے والوں میں باپ اور 2 بیٹے بھی شامل ہیں۔ پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی کے قتل میں ملوث سابق شہر رضوان حبیب کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع، مقتولہ کی لاش ہنگو سے راولپنڈی منتقل، ڈی ایچ کیو میں پوسٹ مارٹم مکمل۔ مقتولہ کے بیٹے کی جانب سے والدہ کی پاکستان میں تدفین سے انکار کے بعد میت امریکہ بھجوائی جائے گی۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 2 افراد جاں بحق، 358 نئے کیسز رپورٹ۔ گزشتہ روز 52,050 ٹیسٹ کیے گئے، مثبت کیسز کی شرح 0.6% رہی۔ ملک کے مختلف اسپتالوں میں داخل کورونا کے 631 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے نوبیل انعام یافتہ آرچ بشپ ڈیسمنڈ ٹوٹو 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وزیراعظم عمران خان کا ڈیسمنڈ ٹوٹو کے انتقال پر اظہار افسوس، کہا آزادی اور قومی مفاہمت میں ان کا کردار آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور کراچی میں پی این ایس اوپن شوٹنگ چیمپئن شپ کا پہلا روز، سونے کا 1 اور چاندی کے 2 تمغے پاکستان آرمی کے نام۔ پاکستان نیوی نے سونے اور کانسی کا 1 تمغہ جیت لیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ دنیا اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو خودکش حملے میں شہید کر دیا گیا۔ 14 سال گزر جانے کے باوجود ان کے قتل کا معمہ اب تک حل نہیں ہو سکا۔ راولپنڈی سے دیکھیے سلطان شاہ کی رپورٹ۔ 27 دسمبر 2007 بے نظیر بھٹو لیاقت باغ جلسے سے واپسی پر خودکش حملے میں خوفناک بارودی دھماکے اور فائرنگ میں 17 کارکنوں سمیت شہید ہو گئیں۔ لیاقت علی خان کے بعد بے نظیر بھٹو دوسری بڑی شخصیت تھیں جنہیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ بے نظیر بھٹو کے ہائی پروفائل قتل کے بعد تحقیقات میں یو این کی فیکٹ اینڈ فائنڈنگ ٹیم، ملکی سیکیورٹی اداروں سمیت برطانیہ سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم نے خودکش حملے اور قتل کی تحقیقات کی۔ قتل کے تانے بانے کالعدم تحریک طالبان سے جڑے 5 ملزمان اعتزاز شاہ، شیر زمان، حسنین گل، محمد رفاقت اور رشید احمد گرفتاری کے بعد خصوصی عدالت میں 9 سال 8 ماہ اور 4 دن بعد بری ہوئے۔ تاہم جائے وقوع کو دھونے کے الزام میں 2 سابق پولیس افسران کو سزا ہوئی، جو ہائی کورٹ میں اپیل ہونے پر ختم ہو گئی۔ عدالت نے پرویز مشرف کو اشتہاری قرار دے کر ان کی تمام جائیداد ضبط کرنے کا حکم بھی دیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں استغاثہ کے 8 چلان پیش ہوئے۔ چلان میں پرویز مشرف کو مرکزی ملزم قرار دینے والے ایف آئی اے پروسیکیوٹر چودھری ذوالفقار کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ غیر ملکی صحافی مارک سیگل سمیت 86 گواہان نے بیان ریکارڈ کرائے، تاہم زرداری فیملی اور دیگر کو 10 بار نوٹسز بھیجے گئے۔ سٹی ایس ایچ او کاشف ریاض کی مدیت میں درج کیس کی سماعت کے دوران 8 جج تبدیل ہوئے۔ کیس کے فیصلے کے خلاف پیپلز پارٹی، ملزمان اور ایف آئی اے کی مجموعی طور پر 7 اپیلوں کی سماعت التوا میں ہے، جس کی آئندہ ماہ سماعت متوقع ہے۔